نام پر ایک جج نے 1 دن بعد 2 دن بعد 4 دن بعد بغیر وجہ بتائے چینل 24 میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے وزیر داخلہ یہ کہہ رہے تھے کہ تمام ججوں نے جن سے انہوں نے رابطہ کیا پاناما لیکس کے حوالے سے انہوں نے معذرت کر لی کہ وہ اس کے سربراہ نہیں بنیں گے. آپ کو علم ہے کہ 7 دن ہو گئے ہیں پاناما لیکس کا ہنگامے نے نہ صرف پاکستان کو بلکہ سارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اور اہم بات یہ کہ کل ہمارے جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان انور ظہیر جمالی صاحب نے یعنی میرا تو یہ خیال ہے کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں اپنے معمول سے زیادہ ہٹ کر زیادہ تیز و تند سوال اٹھائے ہیں. چیف جسٹس آف انور ظہیر جمالی کا سوال یہ بھی ہے کہ جناب کمیشن بنانا تفتیش کرنا ہمارا کام ہے یا انتظامیہ کا. اس کے بعد ہی پھر وہ ذرا پارٹیوں کی طرف آئے ہیں کہ جناب یہ دونوں جماعتیں ان کا کہنا یہ ہے کہ نون لیگ ہوئی یا پیپلز پارٹی دونوں نے اقتدار میں آ کر غلطیاں کیں. اور پھر انہوں نے یہ بات بھی تسلیم کی کہ بعض معاملات میں عدلیہ کو بھی مصلحت سے کام لینا پڑا. الیکشن کمیشن پر بھی ہمارے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ سب کچھ درست نہیں ہوا. 21ویں ترمیم پر تو انہوں نے کھل کر کہا اور پہلے بھی ججز حضرات کہتے رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں سمجھوتا کرنا پڑا جمہوریت کے لیے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کہا. تو یوں آج جو خاص طور پر چیف جسٹس صاحب کا یہ بیان یہ سوال جگہ تمام پارٹیوں سے بھی ہے. آج جیسا کہ وزیر داخلہ نے جواب دیا پھر آپ کو پتہ ہے کہ چودھریوں کی جنگ الگ چل رہی ہے. میرے ساتھ محترم احمد رضا قصوری صاحب تشریف فرما ہیں, سینئر لائر, سینیٹر نہال ہاشمی پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر ممبر. میں نے ماہر قانون سلمان راجہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, لیکن میرا خیال ہے ایک ذرا کوئک یہ چلتے ہیں. چلے قصوری صاحب ذرا میرے خیال میں آپ ذرا سینئر بھی ہیں اور نہال میں آپ کی طرف بعد میں آتا ہوں. سینیٹر صاحب آج جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پاناما لیکس کی جو کمیشن بننا چاہیے, تحقیق ہونی چاہیے, تفتیش ہونا چاہیے, یہ کون کرے گا؟ حکومت؟ وہ تو خود ایک پارٹی ہے. چیف جسٹس صاحب کا بیان آپ نے پڑھ لیا, کیا ہوگا قصوری صاحب؟ مجاہد بریلوی صاحب 2 موڈ ہیں. ایک تو موڈ ہے انڈر پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 1956, اس کے سیکشن 3 کے تحت فیڈرل گورنمنٹ فلی امپاورڈ ہے کہ وہ کمیشن اپوائنٹ کرے ٹو پروب انٹو دی میٹر. وہ کمیشن 1 فرد پر بھی ہو سکتا ہے اور 2 سے زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے. اگر 2 سے زیادہ ہوں یا 2 ہوں تو اس صورت میں ایک جو بندہ ہے کمیشن کا وہ پریزیڈنٹ کہلائے گا, باقی اس کے ممبران کہلائیں گے اور ان کو پھر جو ہے ٹرمز آف ریفرنس TRO دیا جائے گا اور اس پر وہ پروب کر سکیں گے. ایک تو موڈ یہ ہے. اور دوسرا موڈ جو ہے وہ ہے جوڈیشل کمیشن کا, کہ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے منسٹری آف انٹیریئر کے ذریعے ایک ریکوزیشن کرے سروسز آف اے جج آر ججز فرام دی چیف جسٹس آف پاکستان. ان کو باقاعدہ فارملی لیٹر لکھا جائے کہ آپ جناب کسی ایک جج کو یا 2 ججز کو مامور کریں کہ وہ ان معاملات کو کھوج لگا سکے اور اس معاملات کی چھان پٹھ کر سکے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دی آپشن آف اے جوڈیشل کمیشن از مور اپروپریٹ, کیونکہ وہ فلی امپاورڈ ہوگا کہ وہ نیب سے پوچھ سکے کہ آپ نے ان معاملات کو جو کہ ایک باہر سے فورن سورس سے جو چیزیں آئی ہیں وہ آپ نے ان 20-22 سالوں میں آپ نے کیوں نہیں ڈھونڈی. ان کو بلائے, پھر وہ بلائے اپنا FIA والوں کو بلائے کہ آپ نے اس معاملے میں کیا کچھ کیا اور کیا آپ نے کتنا پروگریس کی. پھر انکم ٹیکس والوں سے بلائے کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے کبھی انکم ٹیکس دیا تو کتنا دیا, کیا ان کا جو ٹیکسز تھے وہ ان کی آمدنی کے ساتھ سنکرونائز کرتے تھے. اگر اور پھر آپ نہیں, لیکن بات یہ سوال تو چیف جسٹس صاحب نے کیا نا, چیف جسٹس صاحب نے ان کو منگایا جائے. چیف جسٹس صاحب مثلا یہ کہ چیف جسٹس صاحب سو موٹو بھی نہیں لے سکتے. چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ وہ خود سوال اٹھا دیا کہ جناب یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ کمیشن بنائے.
ہم اس میں کوئی رول نہیں کریں گے. ہمارے عمران خان کہتے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ بنائیں گے وہی. تو سینیٹر نہال ہاشمی کچھ ہمارے قصوری صاحب نے تو قانونی کچھ جو ہیں ابہام دور کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ پولیٹیکل ایشو ایسا لگتا ہے کہ بہرحال حکومت کے لیے غالباً جو بہت بڑے ان پہ حملے ہوئے ہیں ان میں ایک بہت بڑا حملہ ہے, اور پھر وزیر اعظم کا لندن جانا بھی متنازع بنا دیا گیا ہے, گو کہ وہ ایک علاج کے لیے جا رہے ہیں. جی سینیٹر نہال ہاشمی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے بڑے غور سے اپنے فاضل سینئر کی گفتگو سنی, اور انہوں نے جو بات بتایا وہ بالکل منوغن وہی ہے, قانون کی بھی وہی پوزیشن ہے. آپ نے کہا کہ حکومت پہ بڑا حملہ ہوا, یقیناً حکومت پہ ہوا ہے. بعض دوست حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, الزام تراشی کر رہے ہیں. اس کیس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے پاکستان کے ان لوگوں کا نام جو فورن میں کاروبار کرتے ہیں, دوسرا ان لوگ وہ ہے جو انٹرنیشنل ایک سیناریو بن رہا ہے. اس میں آپ ضرور ان لوگوں کی چھان پٹک ہونی چاہیے. گورنمنٹ کب کرے گی؟ گورنمنٹ اس کو کرے گی؟ گورنمنٹ نہیں کرے گی. گورنمنٹ نے اب آج بھی چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ سارے لوگ بیٹھیں, نام تجویز کریں, موٹرس اپنڈی ڈیسائیڈ کریں, پھر TRO ٹرمز آف ریفرنس کو ڈیسائیڈ کریں. بڑا اس سے کلیئر اور بڑا فیئر اور بڑا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. دوسری طرف انہوں نے بھی یہ بات بڑا دو ٹوک کہا ہے کہ حسین اور حسن صاحب اپنے کاروبار کی جواب دیں گے. حسین اور حسن کے کاروبار سے حکومت پاکستان کا PMLN کا کوئی لینا دینی. جہاں انویسٹمنٹ کی بات ہے, بہت سارے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, بہت سارے کاروبار کرتے ہیں. میں تو یہ سوچ کے کئی مولاناؤں سے, کوئی عالموں سے میں پوچھتا رہا, یہ بڑا اچھا کام کیا جناب عمران خان صاحب نے کہ انہوں نے اپنی والدہ کے نام پہ شوکت خانم ہاسپٹل بنایا. اچھا کام, اس کو چلانا چاہیے. مگر میں عالموں سے پوچھتا رہا کہ یہ جو امانت ہے زکوٰۃ, میں نے شافی مسلک سے پوچھا, میں نے بریلوی سے پوچھا, یہ انویسٹمنٹ کرنے کا حق ہے کہ نہیں باہر کہیں پہ؟ اگر ایک یہ نہیں مذہبی طور پہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے سینیٹر, مجھے ذرا آپ کے ساتھ سینیٹر ہم بات کو دوسروں پہ آپ نے جو سوال اٹھایا ہے ذرا مجھے اس کو اور بھی آگے بڑھانا ہے, لیکن مجھے پہلے کہا جائے میں بریک لے لیتا ہوں, اس کے بعد ذرا ممتاز لوائل راجہ صاحب سے بھی میں کی طرف رجوع کر. ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. چین 24 میں مجاہد بریلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتا ہے, اور ہماری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس موضوع سے نکلیں. اور بھی غم ہے زمانے میں پاناما لیک کے علاوہ, لیکن آپ کو علم ہے کہ میڈیا کی یہ مجبوری ہوتی ہے اور ہماری بھی کہ ہم اس سے نکل نہیں پاتے. مسئلہ مزید گھمبیر گنجلک ہوتا جا رہا ہے. سینیٹر نہال ہاشمی ابھی جو ایکسپلینیشن دے رہے تھے اس حوالے سے, اور اس سے پہلے ہمارے محترم احمد رضا قصوری صاحب سے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا. سلمان راجہ صاحب بڑے سینئر لائر ہیں ماشاءاللہ, بڑا گہری نظر ہے قومی مسائل پہ. راجہ صاحب اگر میں براہ راست آپ سے سوال یہ کروں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا کہ کمیشن بنانا, تفتیش کرنا ہمارا کام ہے یا انتظامیہ کا, اب تحریک انصاف کے سربراہ کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس بنائیں. ابھی چودھری نثار صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نے 1 2 3 4 ججوں سے کہا, 7 دن گزر گئے, کوئی جج اس کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا, سب نے معذرت کر لی. تو پھر یہ جو اس کو اگر بین الاقوامی تناظر میں بھی دیکھیں اور یہاں کی تناظر میں دیکھیں تو پھر ہم یہی سمجھیں کہ یہ ایشو ابھی کچھ دن اٹھا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ کوئی بڑی خبر آ جائے گی, پس منظر میں چلا جائے گا, اور میمو گیٹ اور پتہ نہیں کون سے حمود الرحمان اور دیگر جو پاس میں ہوتے رہیں, یہ بھی قصہ پارینہ بن جائے گا. محترم راجہ صاحب. دیکھیں بہت سی باتیں آپ نے فرما دیں. جہاں تک چیف جسٹس پاکستان کا کہنا ہے کہ کمیشن بنانا ہمارا نہیں حکومت کا کام ہے, تو تکنیک آئینی قانونی طور پہ یہ درست بات ہے. اب ایسا ہے کہ پچھلا عرصہ جو گزرا اس میں چونکہ سپریم کورٹ ایک بہت ہی پرو ایکٹیو, ایک متحرک رول ادا کرتا رہا اور بہت سے معاملات کی چھان بین سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ میں لے لی, تو اس سے یہ ایک عوام میں تاثر پیدا ہوا کہ سپریم کورٹ ہی مسیح ہے ہر معاملے میں. سپریم کورٹ جو ہے آخری لفظ ہے, اور وہ تفتیش ہو یا تحقیق ہو وہ سپریم کورٹ کروا سکتا ہے. ہماری تاریخ اور ہمارا جو قانونی نظام ہے وہ اس سے برعکس رہا ہے. ہمارا قانونی نظام یہی ہے کہ تفتیش اور فیصلہ کرنا دونوں بہت مختلف کام ہیں. عدالت کا کام فیصلہ کرنا ہے, تفتیش کرنا انتظامیہ کا, حکومت کا اور حکومتی اداروں کا کام ہے. تو یہ جو بات چیف جسٹس صاحب نے کہی وہ تکنیکی طور پہ تو درست ہے,
لیکن ہمارے عوام میں جو توقعات ہیں ان توقعات سے یہ برعکس بات ہو گئی. اب مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے عوام کو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس سے کچھ بات نکل سکتی ہے. بہت عرصے سے جو ہم چہمگوئیاں کرتے ہیں, جو ایک آنکھوں میں اشاروں سے بات کرتے ہیں, اب شاید ایک ایسا موقع ہے کہ کوئی ٹھوس شواہد ہمارے سامنے آئیں, اور اگر ایسا نہ ہوا تو یقیناً مایوسی کی فضا میں اضافہ ہوگا. یہ جو ایک تاثر ہے کہ اس ملک میں قانون صرف غریب کے لیے ہے, کمزور کے لیے ہے, امیر اور طاقتور کے لیے نہیں ہے, خواہ طاقتور کا نام مشرف ہو یا طاقتور سیاسی عہدیدار ہو, ان پہ قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ تاثر اگر گہرا ہوتا ہے تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی مہلک ایک روش ہوگی. لیکن پھر یہ کوئی جج تیار کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا کوئی ایسا سابقہ جج وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 1 2 3 4 یعنی 7 دن میں کوئی سابقہ جج مل نہیں رہا؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں, کیونکہ سابق لوگوں ممکن ہے جو سابقہ جج صاحبان ہیں ان کو یہ لگتا ہو کہ ہمارے ہاں چونکہ ہر معاملہ ایک طرح سے سیاسی ہو جاتا ہے, یہ خالصتاً تحقیق یا تفتیش کا معاملہ نہیں رہے گا, اور کچھ بھی وہ فیصلہ کرے ان پہ الزام لگیں گے. دیکھیں جیسا یہ الیکشن کے حوالے سے ہوا, چیف جسٹس پاکستان نے ایک کمیشن کا سربراہ بننا قبول کیا, آرڈیننس کے ذریعے جو بنا, ایک عمل کے ذریعے ایک رپورٹ مرتب کی, لیکن نتیجہ یہی ہوا کہ ان پر بھی الزامات لگے کیونکہ رپورٹ خواہشات کے مطابق نہیں تھی جنہوں نے تقاضا کیا تھا کمیشن کا. لہٰذا یہ ڈر ہر شخص کو رہتا ہے, بالخصوص ریٹائرڈ جج صاحبان کو, کہ اپنی عزت کی زندگی میں ہم کیوں اپنے اوپر ایک تہمت کا سامان پیدا کریں, خواہ وہ بالکل صحیح تفتیش ہی کریں, لیکن یہ ڈر ضرور رہتا ہے. تو یہاں لیکن معاملہ جو ہے اس قسم کا نہیں ہے کہ ایک جرم ہو گیا ہو اور کسی کو پتہ نہ ہو کہ کیا ہوا ہے. یہاں سرے دست تو معاملہ صرف اتنا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ پاناما میں یا برٹش ورجن آئیلینڈز میں کچھ کمپنیاں ہیں اور ان کمپنیوں میں انویسٹمنٹ ہے, پیسہ رکھا گیا ہے. تو یہ ایک بتانا ہے صرف وزیر اعظم صاحب کے خاندان نے کہ کیا ہوا, کیا واقعتاً وہاں پیسہ ہے, اگر ہے تو وہ پیسہ کہاں سے آیا, کب آیا, کس سال میں آیا. تو یہ معاملات تو کمیشن کے بغیر بھی قوم کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں. کمیشن کی ضرورت تو صرف تصدیق کے لیے آئے گی, جیسا کہ برطانیہ میں ہو رہا ہے. ڈیوڈ کیمرون نے کسی کمیشن کا انتظار نہیں کیا, انہوں نے اپنے ٹیکس ریکارڈ, اپنے مالی معاملات جو ہیں اپنی قوم کے سامنے بذات خود رکھ دیے ہیں. یہاں معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ جتنی تاخیر ہو رہی ہے, وسوسے بڑھ رہے ہیں, خدشے بڑھ رہے ہیں, اور یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ شاید معاملے کو رفع دفع کرنے کی کسی طرح سے کوشش کی جائے. اوکے قصوری صاحب, میں براہ راست آپ سے یہ کہوں, مثلا ایک ملک کے وزیر اعظم مستعفی بھی ہو گئے, تحریک انصاف اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب, اور اعتراض صاحب تو بہت زیادہ پرسنلی طور پر آ گئے ہیں کہ وہ علاج کرانے بھی نہیں گئے, بارات وہ علاج کے لیے گئے ہیں, کہتے ہیں دلی کر دیا. کیا آپ کے خیال میں اخلاقی طور پر اول تو لوگ کہتے ہیں سیاست میں اخلاقیات ہوتی نہیں ہے, وزیر اعظم کو اس وقت مستعفی ہو جانی چاہیے تھا جو ان پہ الزامات ہیں, بالکل قانونی بھول بھلائیوں میں جائے بغیر؟ قصوری صاحب مجھے صرف یہ اسپیسیفک بتائیے. قصوری صاحب جی, بات یہ ہے بریلوی صاحب کہ یہ جو معاملہ ہے, جو آج جو چودھری نثار علی خان کوشش کر رہے تھے کہ اس کو عمران خان بنام نواز شریف یا اپوزیشن بنام گورنمنٹ ہے, یہاں یہ ایڈورسوریل لیٹیگیشن نہیں, یہ پوری قوم کا معاملہ ہے. پوری قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ ان بدماشوں نے ملک کی دولت لوٹ کر ملک سے باہر بھیج دی, اور آج پاکستان غربت کی لائن سے نیچے کھڑا ہوا ہے. لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اور ملک میں جو ہے انڈسٹری کا جو پہیہ ہے وہ گرائنڈنگ ہالٹ پر آتا جا رہا ہے. لہٰذا یہ جو سن ہے, یہ جو جرم ہے, یہ قوم کے خلاف ہے. یہ اس کو نثار علی خان تھوڑا ایز آؤٹ کر رہے ہیں کہ جی عمران خان اپنا دیں. بھائی عمران خان میں اگر کوئی کمزوری ہے تو عمران خان کو بھی پکڑو, یہ جتنے بھی جس کے اوپر الزام آ رہا ہے سب کو پکڑو, ایک دفعہ کلین کرو. اور میں بتا رہا ہوں اگر آپ نے اس کو نہ کیا تو یہاں ایک انقلاب آنے والا ہے بالکل, اور ججز بھی وہ سمجھے بیٹھے ہیں, اس لیے نہیں آ رہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ عدالتوں تک نہیں رہنا, یہ آگے
پھیل جانا ہے, گلی بازاروں میں چلا جانا ہے, اور یہ ایک فرینچ ریولوشن قسم کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. میں تاریخ کا طالب علم ہوں اور میں ان کو بھی وارن کر رہا ہوں جن کی خوشنودی سے, جن کے تعاون سے میاں نواز شریف بہانہ بنا کے بیماری کا ملک سے باہر جا چکے ہیں, اگر وہ واپس نہیں آتے تو وہ ادارے, وہ اشخاص جو ہیں قوم کو جواب دہ ہوں گے, اور قوم کو پورا حق ہوگا کہ ان کا بھی احتساب کیا جائے کہ تم نے ایسے پرائم منسٹر پر جس پر کہ چوری اور ڈاکے کے الزامات تھے اس کو جانے کیوں دیا ملک سے باہر. اس کا بیٹا جو ہے وہ کل جو ہے وہ سعودی عربیہ جا چکا ہوا ہے, یہ یہاں بھگدڑ پڑی ہوئی ہے, اور سنا ہے کہ اپنا چودھری صاحب کی بیگم بھی کوئی بیمار ہیں, وہ بھی کوئی جرمنی جانے والے ہیں, یہاں سارے بیمار ہوئے پڑے ہیں. اور یہ ایک دن آج ان کی جو پی ایم ایل این ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ تو نہال تو بڑا اپنا جو ہے بہادر آدمی ہے جو آپ کو ڈیفینڈ کرنے آ گیا, کوئی کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں ہے. سب کو فکر پڑ گئی ہے کیا ہونے والا ہے. قصوری صاحب آپ نے تو پورا عدالت لگا دی, سارے بھاگ رہے ہیں, آپ نے عدالت بھی لگا دی, الزام بھی لگا دیے, فیصلہ بھی لے لیا. سینیٹر نہال ہاشمی آج سوری جی سینیٹر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چگوریا کے جتے میں شامل ہو گئے ہیں, یا پھر کوئی ایسے جتے میں جو وہ تھا نا پومپیڈو کہ عدالت لگایا اپنے اور سزا بھی دے دی. میرے فاضل دوست بڑے قابل ہیں, یہ اپنے کہتے ہیں کہ ہی از دا جیفرسن آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو انہیں علم ہوگا کہ نواز شریف پہ اگر ایک بھی کہیں پہ نام لکھا ہو تو جناب میں سیاست چھوڑ دوں گا. آپ بھی ایسا کیجئے گا, پھر آپ اس طرح کے الزامات لگانا چھوڑ دیجئے گا. محمد نواز شریف صاحب کا کہیں نام نہیں ہے, کیا ان کا بیٹا ہونا اور کاروبار کرنا جرم ہے؟ آپ اس طرح سے پورٹرے کر رہے ہیں جیسے کہ آپ الزام لگا رہے ہیں ہم تینوں اتفاق سے وکیل ہیں. یہ بہت بڑے وکیل ہیں, ہم چھوٹے سے وکیل ہیں, مگر ہم چھوٹے سے وکیل کو بھی علم معلوم ہے کہ merely it is an allegation اور not on نواز شریف, not on پرائم منسٹر محمد نواز شریف, not on سی ایم محمد شہباز شریف. ان کے بیٹے ہیں اور بھی 250 لوگ ہیں پاکستان کے. چودھری شجاعت صاحب ہیں, 2 ہمارے سینیٹر ہیں, ایک مرحومہ ہمارے وزیر اعظم تھیں ان کا نام ہے, اور یہ نام ہے, کوئی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے چوری کیا ہے. تو آپ اس کو اس طرح سے کسی پورٹرے کر رہے ہیں. پوری دنیا میں آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ملک ہے جہاں پہ صرف چوری ڈاکہ ہوتا ہے, کاروبار نہیں ہوتا, شرافت نہیں ہوتا, دیانت, اور کس قانون کے تحت کون کیا کرے گا. اور نواز شریف بڑا دلیر آدمی ہے, اسے پتا ہے اور اس کو کس سے اجازت لینا ہے اور کس کی ڈومین میں ہے. پاکستان کا وزیر اعظم ہے, اس کو لوگوں نے ووٹ دیا. قصوری صاحب یا کسی کو کل دے دیں گے, ہم ان کا بھی اتنا ہی احترام کریں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور کون کہہ رہا ہے کہ ہمیں ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم جیسے کارکن بے شمار کروڑوں پاکستانی ہیں جو محمد نواز شریف کو ڈیفینڈ. ہاں محمد نواز شریف نے اگر کوئی کاروبار کیا, سب سے بڑھ کر کے میرے فاضل دوست میں درخواست کروں گا, جو نومینیشن پیپر محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان نے فائل کیا ہے اس میں جو انہوں نے اپنے ایسٹ ڈکلیئر کیے ہیں, اگر اس سے کوئی ہٹ کر کے ہے تو الیکشن کمیشن سامنے, سپریم کورٹ کے سامنے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. یہ تو ویسی پیٹیشن ہے, فائل کرتے رہتے ہیں, جائیں جا کر کے پیٹیشن فائل کریں کہ مس ڈکلیریشن ہے 62 63 لگا دیں. مگر حضور اس طرح سے نہ کریں. آپ تو اسلامی آدمی بھی ہے. ایک منٹ, میں ان سے پوچھوں گا, میری مدبانہ گزارش ہے کہ اسلامی جورسپروڈنس میں زکوٰۃ کی سٹیٹس کیا ہے, اور جس کو زکوٰۃ دیا جاتا ہے کوئی اور آدمی بیچ میں اس کو کہیں انویسٹ کر سکتا ہے. فقہی لحاظ سے اس پہ اگر روشنی ڈالیں تو میں انکور اور ممنون ہوں گا. اوکے نہال, دیکھیں راجہ صاحب, ہمارے قصوری صاحب اور نہال ہاشمی صاحب تو پولیٹیکل ٹرم میں کر رہے تھے, لیکن دونوں کی گفتگو سے راجہ صاحب میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب تک آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو کہتے ہیں لاکھوں یعنی وہ جو دستاویز ہیں, یہ جو ہمارا مسلم لیگ نون کہتے ہیں براہ راست نام نہیں آیا, بیٹوں کو آیا جس کا وہ دیں گے, اور قصوری صاحب یعنی 2 میں بہت اسٹرانگ پولیٹیکل ہے. قانونی طور پر, آئینی طور پر چیف جسٹس کے بیان کے بعد عام آدمی یہ پوچھے گا نا کہ ہو کیا رہا ہے, ہونا کیا چاہیے. محترم سلمان راجہ صاحب, اور پہ ایف پی آر مجاز ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں خانوادے سے جو صاحبزادے ہیں کہ آپ کے حوالے سے ایک خبر آئی, آپ ذرا بتا دیجئے کہ یہ پاکستان سے رقم باہر گئی تھی یا نہیں گئی تھی,
اگر پاکستان سے باہر تھی تو پھر آپ نے اس کو کیوں یہاں ڈکلیئر نہیں کیا, کیا قانونی جواز ہے. لیکن دیکھیے یہ معاملہ خالصتاً قانونی یا ٹیکس کا نہیں ہے. اگر تو یہ عام کاروباری شخصیات کی بات ہوتی جیسا کہ مزید کاروباری شخصیات ہیں اس لسٹ میں تو پھر معاملہ مختلف تھا. یہاں یہ ایک اعتبار کے عہدے پر متعین ہے وزیر اعظم صاحب, اور ان کے خاندان کے حوالے سے اگر کوئی شک ابھرتا ہے تو اس کو فوراً ختم کرنا بہت ضروری ہے. یہاں معاملہ ایک عدالت میں مقدمہ جیتنے کا نہیں ہے, یہاں اپنی ساکھ کو بحال رکھنے کا معاملہ ہے, اعتماد کو بحال رکھنے کا معاملہ ہے. لہذا اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے, خالصتاً قانونی بات اپنی جگہ ہے, وہ بھی ایک معاملہ بالکل ہے نیب اور اختیار کا, لیکن اس سے بڑھ کر اور اس سے ہٹ کر اعتبار کا اور ساکھ کا معاملہ ہے یہاں پر. تو پھر کس طرح کیا وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں جس طرح کا مطالبہ عمران خان کا کر رہے ہیں؟ وہ تو زرداری صاحب پہ بھی الزام تھا, مطلب یہ بھی تو ہو رہا ہے نا کہ جناب جب تک وہ پرائم منسٹر رہیں گے پھر آزادانہ تحقیقات نہیں ہو سکے گی. راجہ صاحب جی. نہیں دیکھیں, تحقیقات تو بعد کا معاملہ ہے نا. میں نے عرض کیا جیسے ڈیوڈ کیمرون نے خود اپنے معاملات سامنے رکھتی ہیں قوم کے, تو سرے دست تو خود پہلے یہ معاملات قوم کے سامنے رکھے جائیں اور کسی قسم کی جو سیکریسی یا رازداری کے قوانین ہیں ان کا سہارا نہ لیا جائے, اور کہہ دیا جائے کہ ہم قوم کے ضمیر کو چونکہ مطمئن کرنا چاہتے ہیں, کسی عدالت کو مطمئن صرف نہیں کرنا چاہتے, ضمیر کو مطمئن کرنے کی خاطر تمام معاملات جو ہیں سامنے رکھتے ہیں. بتا دیں 1993 میں کیا رقم کہاں گئی, کیا 1993 میں کوئی چیز خریدی گئی یا 99 میں خریدی گئی یا 2006-07 میں کوئی سٹیل مل بکی, اس سے پیسہ حاصل. یہ تمام معاملات جو ہیں ان کے لیے کمیشن سر دست ضروری نہیں ہے, یہ بذات خود قوم کے سامنے رکھنے والے معاملات ہیں. لیکن راجہ صاحب آپ بھی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ معاملات سیاسی ہیں, اور جب سیاسی اسکورنگ ہو تو چاہے کتنی ہی آپ کہیں کہ بھٹو خاندان نے کچھ نہیں کیا, زرداری نے کچھ نہیں کیا, یا عمران خان پر بھی اب الزامات آ رہے ہیں اور شریف فیملی آ رہے ہیں, تو یہ قانونی طور پہ اگر وہ سب پیش بھی کر دیں گے, اور وہ کہتے ہیں اول تو نہال ہاشمی صاحب کے جناب وہ تو انہوں نے اثاثے جو ہے الیکشن کمیشن کو پیش کر دیے, یہ سوال سب اٹھائیں گے ہم بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. ہمارے سینیٹر نہال ہاشمی صاحب, راجہ صاحب اور قصوری صاحب موجود ہیں. وہی میرا خیال ہے راجہ صاحب اور ہاشمی صاحب آپ لوگوں کو بھی ان کی قصوری صاحب کی گھن گرج سنتے ہوئے 40 سال ہو گئے ماشاءاللہ. لاہور میں دلائل اسلام آباد میں دیتے تو کراچی میں سنا جاتا ہے, لیکن قصوری صاحب میرا خیال ہے یہ چور یا یہ جو بدماش یہ کچھ جو بولے یہ کچھ غیر پارلیمانی غیر عدالتی یعنی الفاظ یہ کچھ اس طرح کے یعنی قصوری صاحب. جی بات یہ ہے اپنا بریلوی صاحب, اصل میں اس معاملے کو جو ہے میڈیا میں تو خلاص میڈیا میں تو کہتے ہیں نہیں بڑا مزہ آ رہا ہے جب اور کہا جائے, لیکن میں وہ ذرا ہٹ جاتا ہوں. میں ذرا تھوڑا سا اس کو اور طرف ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں باہر کے ملکوں میں جو ڈیفلیمیشن لاز ہیں وہ بڑے اسٹرکٹ ہیں, اور وہاں کی عدالتیں ہماری طرح نہیں ہے کہ آپ دعویٰ کریں اور 20 سال سول جاجی فیصلہ نہ کریں, وہ جھٹ پٹ فیصلہ کر دیتے ہیں اور کروڑ ڈالرز کے جرمانے بھی ڈیمیجز بھی دے دیتے ہیں. لہٰذا یہ جو آرگنائزیشنز ہیں وہاں کے تھنک ٹینک, وہاں کے جرنلسٹ کوئی انویسٹیگیٹنگ رپورٹ جب تک پبلک نہیں کرتے, جب تک اس کو چھان پھٹک نہ لیں اور اس کو دیکھ لیں کہ قانون کے ہر زاویے سے اس کو وہ ثابت کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ پاکستان سپیسیفک رپورٹ نہیں ہے کہ صرف پاکستان کا ذکر کیا ہے تو آپ اس کو پالیٹکس کی نظر کر دیں. یہ دنیا کے تمام کرپٹ پالیٹیشنز کا اس میں تذکرہ ہے جو اپنے اپنے ملک کی دولت جو ہے باہر کے ملکوں میں لے گئے ہیں. لہٰذا اس میں سیاست کا عنصر بالکل نہیں ہے. یہ ایک پازیٹیو رپورٹ ہے. اگر کسی کو شک و شبہات ہے تو اس پیناما لیک کے بارے میں جا کے ان کے ملک میں سوٹ فار ڈیفلیمیشن کرے, تاکہ ان کو ڈیمیجز بھی مل جائیں اور ان کا دامن بھی صاف ہو جائے. جہاں تک دیکھیں پرائم منسٹر کا تعلق ہے, پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ جب باہر کے ملک میں جاتا ہے تو وہاں فورن انویسٹرز کی جو میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں وہ بانگے دہل کہتا ہے کہ میرے ملک میں آؤ, ہم آپ کو 1 ونڈو آپریشن دیں گے, ہم اپنے ٹیکس لا کو آپ کی مرضی کے مطابق ڈھال دیں گے, آپ کو ڈالر جو کمائیں گے واپس لے جانے کے بھی لاز سہل کر دیں گے.
اگر ان ملکوں کو پتہ لگ جائے کہ اس ملک کا پرائم منسٹر خود جو ہے وہ اپنی دولت سمیٹ کے ملک سے باہر لے گیا ہے, تو اس پرائم منسٹر کی کال پر کون اس ملک میں کرے گا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک کا جو معاملہ ہے وہ بھی کہیں کٹائی میں نہ پڑ جائے ود نواز شریف آن دی ٹاپ, کہ بھائی یہ جو پرائم منسٹر ہے اس وقت ساری دولت لوٹ کے لے گیا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی تندرست شخص سے اس کی 6 بوتلیں خون کی نکال لیں تو وہ تندرست آدمی بھی اگلے سیکنڈ میں مر جائے گا. اور یہ جیسے ہی آپ قوم کی دولت جو ہے وہ ملک سے باہر لے جائیں, وہ قوم جو ہے ختم ہو جائے گی, وہ ریاست ختم ہو جائے گی, وہ دیوالیہ ہو جائے گی. آپ کو یہ نہیں معلوم ولادیمیر پوتین کا بھی نام ہے, آپ سی پیک کو لے آئے. خصوصی صاحب آپ کو کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے یہ بتائیں. خصوصی صاحب ایک بات, نہال آپ بات کر لیں, خصوصی صاحب نے بات پوری کر لی, اب آپ سوائیے. جی آپ سی پیک کہاں سے لے آئے؟ آپ نے کہا چائنا خود اس کے پریزیڈنٹ اور اس کے لیڈرشپ کا نام انہوں نے ماں سوائے امریکنز اور ویسٹرنز کے سب کے نام آئے ہوئے ہیں, رشین کے نام آئے ہوئے, چائنیز کے نام آئے ہوئے, مگر فرانس کا نام نہیں ہے, امریکہ کا نام نہیں ہے, لیٹن امریکہ کا نام نہیں ہے, امریکن پریزیڈنٹس کا نام نہیں ہے, وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام نہیں ہے جو خود 8-10 آف شور کمپنی چلاتا ہے, کئی کیسینو کا مالک ہے, انتہائی دنیا کا ناپسندیدہ آدمی. میں نے ہماری میڈیا کا بھی سمجھ میں نہیں آتا. آپ نواز شریف کو کریں جتنا آپ پلان تان کرنا ہے اگر وہ اس کے حق بجانب ہے, مگر اگر ان کا نام نہیں ہے پاکستان کو کم سے کم بیچ میں نہ لائیں. ایک سی پیک آ رہا, سی پیک اس سے پہلے کالا باغ ڈیم کو آپ نے تخت کا مشق بنا دیا. ہندوستان نے 19 ارب روپیہ خرچ کیا تھا اس کو, کالا باغ ڈیم اور پنو عاقل چھاونی نہ بنے. اب یہ پھر کوشش ہو رہی ہے کہ سی پیک کو تختہ مشق بنا دیا جائے. یہ ہمارے بچوں کی مستقبل ہے. خدارا آپ کنفائنڈ رہیں اس لسٹ کے اوپر, آپ کنفائنڈ رہیں. ہماری کوشش ہونی چاہیے ہم ایلیگیشن نہ لگائیں. جن کے نام ہیں ان سے صرف پوچھیں کہ بھائی یہ آپ وہاں کاروبار کرتے ہیں انڈر واٹ لا, بس صاف دودھ کا دودھ پانی کا پانی. نواز شریف اورینٹڈ فوکسڈ بات کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم نے ابھی تک آپ کے سارے جو آپ کے جو ماضی کے دوست رہے ان کے کالے کرتوتوں کی بات نہیں کی. ہم نے شوکت عزیز کا ذکر نہیں کیا, ہم نے اس آرٹیکل 6 والے کا ذکر نہیں کیا. پر خدارا رحم کرے, پاکستانی لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں. آپ عزت دار آدمی, آپ کانسٹیٹیوشنل آدمی, آپ وکالت کرتے ہیں, جو سے خطابت میں نہ کریں یہ باتیں. نہیں لیکن ہونا چاہیے تو کریں نا سر, کس نے روکا ہے سر, کریں نا. نہیں مگر عمران خان ہر وکیل کے اوپر ہر میڈیا پہ الزام لگاتے رہے. سینیٹر صاحب قصوری صاحب, مجھے اعتراض ہے سی پیک کا نام لینے پہ. سینیٹر ایک ہمارے راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر اور ان کی فیملی پر اگر یہ الزامات ہیں تو چاہیے کہ وہ اسے کلیئر کرو. نہیں قصوری صاحب کا تو چلیں آپ کہیں کہ پولیٹیکلی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سلمان راجہ صاحب پروفیشنل, پکڑیں ضرور پکڑیں. نواز شریف کا نام کہاں پہ؟ راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح برٹش پرائم منسٹر نے اپنا کیس وہ کر دیا, اس طرح ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی پرائم منسٹر کو اپنے جو الزامات ہیں ان تو پرائم منسٹر تو سیکنڈ ڈے آگے کر چکے ہیں, اپنا کیس بیان کر چکے ہیں. مجاہد بھائی, پاکستانی پرائم منسٹر واز دا فرسٹ ہو اپیئرڈ بیفور دا نیشن. اوکے راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اب کیا چاہیے؟ راجہ صاحب جو قوم سے خطاب کیا تھا میاں صاحب نے فوراً آنے کے بعد ایک بولڈ اسٹیپ تھا, فوری طور پر آئے تھے, اور ایسا کم ہوتا ہے, کیا وہ کافی نہیں تھا راجہ صاحب؟ جی راجہ صاحب. نہیں کافی نہیں تھا, ظاہر ہے. دیکھیں اس میں کوئی انہوں نے بالخصوص جو دیکھیں کافی تو بالکل نہیں تھا نا. جو الزامات ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے کب لیا گیا, بات تو نہیں. انہوں نے ایک عمومی بات کی, انہوں نے عمومی طور پہ کہا کہ میرا دامن صاف ہے, اور یہ ماننے, لیکن جو ہمیں اب ضرورت ہے یا قوم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت ہے ان بینک سٹیٹمنٹس کی کہ جہاں سے پیسہ آئے کہ پیسہ کس اکاؤنٹ, جس دن کمیشن بنے گا اس دن آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے. اچھا, اس کے لیے کمیشن کی ضرورت نہیں. اچھا, اس کے لیے کمیشن اپنے طور پر آپ کے خیال اس کے لیے دیکھیں نا, پرائم منسٹر کے وہ ایسٹس نہیں ہیں, یہ حسن اور حسین وہ آ کے دیں گے نا. پرائم منسٹر کیسے آن بیہاف آف سم ون ٹھیک ہے, وہ بھی دیکھیں پارسل آف دیٹ کمپنی وہ آ کر کے کہہ سکتے ہوں. جی بالکل درست. جی راجہ صاحب دیکھیں یہ بالکل درست ہے بات کہ ان کے اپنے نام میں نہیں ہے, لیکن جس حیثیت میں وہ ہے وہ ملک, دیکھیں وہ ملک ہے کہ ان کے توسط سے
پھر تو سر مجھے بھی کوشچن کریں کہ میں ان کی حکومت کا ایک سینیٹر ہوں, مجھے بھی کوشچن کیا جائے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک ذمہ دار ہوں, ایک کارکن ہوں. پھر تو آپ اگر نتھی اور نیکسس کرنا ہے تو ہر کو کیا جا سکتا ہے. اس میں کہیں بھی دنیا کے کسی قانون میں نہیں لکھا ہے کہ جناب آپ کو جو نیکسٹ کین ہے, اسلام میں بھی ہے جو وراثت کا اور جو بھی لیگل ہیئرز کا یا جو بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ہے, وہ ہمارے یہاں بھی ہے کہ اعمال نامہ ہم سب کا اپنے ہاتھوں میں ملے گا. یہ تھوڑی اللہ کی یہاں بھی ہے کہ ہر آدمی کا اپنا اعمال نامہ. کئی پیغمبروں کے بیٹے جو تھے نافرمان تھے اور کئی بیٹوں کے والدین نافرمان تھے. تو یہ اس طرح بریلوی صاحب اگر میں عرض کر سکوں, دیکھیں یہ معاملہ صرف یہی ہے, جو سوال کیا جا رہا ہے, جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب کی جو حیثیت تھی بطور وزیر اعظم, اس کی وجہ سے تو کوئی ان اثاثوں کی تعمیر میں یا اثاثوں کے حصول میں کوئی معاونت تو نہیں ہوئی. یہ ہے, دیکھیں جب مارگریٹ تھیچر کا بیٹا تھا, آپ کو شاید یاد ہو 20 سال پہلے, اس نے لیبیا میں بزنس کی اور ایک کوہرام مچ گیا کہ چونکہ وہ وزیر اعظم کا بیٹا ہے اس لیے اس کو لیبیا میں کانٹریکٹ ملے ہیں. اسی طرح ڈیوڈ کیمرون کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کہیں اس کے والد کو کسی طرح سے اس کی حیثیت کا فائدہ تو نہیں ہوا. یہ ایک اندیشے ہیں جن کا جواب دینا پڑتا ہے سیاسی حیثیت کے حامل اشخاص کو. بالکل, ابھی دے دیتا ہوں سر, ابھی دے دیتا ہوں. یہ جب کی بات ہے, اس زمانے میں نواز شریف اور ان کے پورے خاندان کو تختہ مشق بنایا گیا تھا. وہ ایگزائل میں تھے. 92 وہ وزیر اعظم رہے. 92 سے پہلے کی کوئی کہانی نہیں ہے. پھر وہ 97 to 99 رہے جب مشرف صاحب آ گئے. اس وقت بھی 14 سال ہم اقتدار میں نہیں تھے. 14 لانگ ایئرز وہ تو وزیر اعظم ہی نہیں تھے پاکستان کے. اور یہ تو سارا کاروبار ہوا ہے سعودی عرب میں اور انگلینڈ میں. تو یہ تو کوشچن کرنا چاہیے سعودی قوانین کو اور انگلش قوانین کو کہ بھائی آپ ہمارے یہاں جو پیسہ لے کے آئیں, کہاں سے لے کے آئیں, کیسے لے کے آئیں. اور ان کے قوانین اتنے ہلکے نہیں, ان کے قوانین بڑے اسٹرانگ ہیں اور وہ بڑے باریک بینی سے دیکھتے ہیں. تو وہ میں مدعی سست گواہ چست, اگر برٹش قانون کے وہ تمام جو معاملات ہیں اس کو پورا کرتے ہیں, سعودیہ کے پورا کرتے ہیں, تو پھر پی ایم ایل این اور پاکستان کی گورنمنٹ کیسے جواب دے. اوکے, مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے اور میں بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں نہال ہاشمی صاحب. قصوری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میں خیال میں بریک کے بعد میں قصوری صاحب کے پاس آؤں گا. نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. چین 24 میں مجاہد بلوی ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. محترم سلمان راج سینئر ایڈوکیٹ, پھر ہمارے سینیٹر نہال ہاشمی. قصوری صاحب ایک اگر یہ سوال بھی تو ہے نا کہ یہ تو سب اپنی جگہ, آج ہمارے جسٹس انور سعید جمالی صاحب نے, چیف جسٹس صاحب نے جو کل سوال اٹھائے اور آج شاید سرخیاں بنے, 2 سابقہ ججوں کے بھی نام آتے ہیں. ایک سروس میں جو جج ہے وہ بھی موجود آتا ہے. معاف کیجیے گا, کوئی مجھے نہیں پتا آپ لوگ کی وکلا ہیں, توہین عدالت نہیں کر رہا. مثلا اپنے اس حاضر جج کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی سپریم کورٹ؟ سابقہ جج کے خلاف بھی جو ماشاءاللہ ان کو پینشن وغیرہ ملتی ہے جن کے نام وہ آ رہی ہے. چلے سیاست چھوڑیں, میاں صاحب چھوڑیں, باقی چیزیں چھوڑیں, اس کا قصوری صاحب جواب دیجئے نا. قصوری صاحب. جی بریلوی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ نہال میاں کہہ رہے تھے کہ نہیں, اب نہال میاں نے تو کہہ دیا جو میں نے کہا, آپ سے کہا کہ ایک حاضر جج, 2 سابقہ جج. تو چیف جسٹس صاحب جب سوال کر رہے تھے کہ تفتیش اور ہم نے یہ انتظامیہ کرے تو وہ کر سکتی ہے کہ حاضر جج کے خلاف کارروائی انتظامیہ. سن لیجئے کہ جو نامینیشن پیپر آپ فائل کرتے ہیں اس میں آپ اپنی فیملی کے تمام ایسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں الیکشن نامینیشن پیپر میں. ذرا ان نامینیشن پیپر کو منگوا لیجئے اسی, اور وہاں یہ انہیرنٹ آپ کو ایک ڈسکوالیفیکیشن نظر آئے گی انڈر آرٹیکل 63 آف دی کانسٹیٹیوشن. 63 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس نے 2,20,00,000 روپیہ لیا ہے کسی بینک یا کسی ادارے سے, اور وہ جب اس کا واپسی کا ٹائم آیا تھا 6 مہینے نہیں دیتا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. ان دونوں بھائیوں کو میں نے بیانوں پہ نہیں, بیانوں پہ بات نہیں ہوگی. میں نے تو آپ سے کہا کہ عمران خان کہتے ہیں چیف جسٹس کرے. چیف جسٹس صاحب جو ہے اس کا جواب دیں نا کہ 2 سابقہ جج اور ایک حاضر جج موجود ہے, ان کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ یہ چلے آپ اب ہر وقت میاں صاحب کو چھوڑیں نا. اب آپ اس بات کا بھی تو کہنا ہے نا قصوری صاحب دروازے ایک بڑے سینئر لائر ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے ان دونوں بھائیوں کو سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائی کرایا, دونوں بھائیوں کو.
اور ہم نے وہاں ثابت کیا کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں کنسورٹیم آف بینک سے 6,149 ملین روپیز کے باقیدار ہیں اور وہ جوڈیشلی ہم نے ان کو ڈسکوالیفائی کرایا. اس میں ہماری کیا غلطی ہے سر؟ اگر آپ کی پارٹی آپ کو ڈسون کر رہی ہے ہماری کیا غلطی ہے؟ ججز کا تعلق ہے آپ کی پارٹی آپ کو ڈسون کر رہی ہے. آپ کی پارٹی آپ کو آپ کے پارٹی سمجھ رہے ہیں کہ we are passing through an abnormal period اور یہاں ایک ایسی کرائسس سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے میں بھی آپ سے ایک بات کروں. دیکھیں انڈر واٹ لا یہاں کوئی چیف جسٹس صاحب ہمارے دو معزز جج صاحب کو پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہ کمیشن جو کہ شیخ مجیب الرحمان کو ٹرائی کر رہا تھا اپنا اگرتلا میں، جس دن فارمر چیف جسٹس ایس اے رحمان کے گھر پر 10,000 آدمی نے حملہ کر دیا تو چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کے سیدھا ویسٹ پاکستان بھاگا. یہ تبدیل ہو رہی ہے، پولیٹیکل انوائرمنٹ بڑی فاسٹ چینج ہو رہی ہے. اس میں ہر ایک آدمی سہمے بیٹھا ہے کہ میرا کیا حشر ہونے والا ہے. اس لیے یہ سب لوگ گھبرائے بیٹھے ہیں اور کوئی بھی اس میں اس گنگا میں ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے. او سر ہم تب نہیں گھبرائے تھے جب آپ کے دوست جنرل مشرف صاحب آئے تھے. آپ شاید گھبرا گئے، وہ چھوڑ کے آپ کو جا چکے اس لیے. اچھا مجھے ایک راجہ صاحب ایک بات بتائیے، کل آسمہ جہانگیر یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کہتے ہیں کہ چیف جسٹس تحقیقات کرے، نوٹس لیں. وہ یہ کہتے ہیں ایک حاضر جج اور 2 سابقہ جج ہیں. آپ کا کیا کہتے ہیں اس پہ راجہ صاحب جن کے نام آئے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس کو حاضر جج کے بارے میں جن کا نام آ رہا ہے؟ دیکھیں آسمہ بی بی نے کوٹ کیا ہے. یہ تو چیف جسٹس صاحب اور ان جج صاحبان پہ ہے کہ وہ قبول کرتے ہیں. 204 کی کانسٹیٹیوشن کی کاروائی فیس کرنی چاہیے، ریفرنس ٹو دی جوڈیشل کونسل. راجہ صاحب جی، راجہ صاحب جی دیکھیں یہ ان کی ثوابدید ہے چیف جسٹس صاحب کی، اور حاضر سروس جج صاحبان کو مجبور تو نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی کمیشن کا حصہ بنے. حکومت ان سے درخواست کر سکتی ہے، اگر وہ مان جائیں تو اچھی بات، ورنہ قانون کے تحت کسی اور کو بھی کمیشن کا سربراہ لگایا جا سکتا ہے. ریٹائرڈ پولیس افسروں کے نام بھی سامنے آئے ہیں. تو سوال تو یہ ہے کہ ایک حاضر جج کا نام آیا ہے کہ جنہوں پاناما لیکس میں یہ جو آف شور کمپنیز کے سلسلے میں، تو سپریم کورٹ کیا حاضر جج کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے؟ 209 کے تحت بھیجنا چاہیے سپریم جوڈیشل کونسل کو. راجہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ 209 کے تحت بھیجنا چاہیے. جی دیکھیں ان جج صاحب کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جو معاملات ہیں ظاہر کرنا چاہیے. وہ سر دست اپنے چیف جسٹس صاحب کو بھیج دیں یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان معاملات کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتی ہے. اب چونکہ نام آ گیا ہے اور ان کا عہدہ انتہائی حساسیت کا حامل ہے تو انہیں اپنے معاملات کو سامنے لانا ہوگا، اور این ممکن ہے کہ یہ ہو رہا ہو معاملہ. 8 دن ہو گئے سلمان راجہ صاحب، آپ کالے کوٹ والے ہر ایک کو تو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں، کالے کوٹ والے ہر ایک کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن سوری ٹو سے میں خیر مجھے کہا گیا ہے کہ میں صرف گفتگو سمیٹ ہی سکتا ہوں، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ سوال بڑا اہم اپنی جگہ ہے کہ جب ہم عدالتی کمیشن اور مختلف کمیشن اور سابقہ جج اور موجودہ جج کے نام لے رہے ہیں کہ اگر واقعی ایک حاضر جج کا نام اس میں موجود ہے تو سپریم کورٹ اس سے آغاز کرے، تاکہ پھر سیاسی پارٹیوں بھی پریشر بڑھے گا کہ وہ بھی اپنی اپنی پارٹیوں کے جن لوگوں کے نام آئے ان کے خلاف کارروائی کریں. راجہ صاحب، قصوری صاحب، سینیٹر کا شکریہ کرتے ہوئے مجاہد بلیل کو اجازت دیجیے. کل آپ کے سامنے پھر اسی وقت حاضر ہوں گے.